جو ہمارے مرکز کے مایہ ناز اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لیس للانسان الا ما سعی۔ انسان کے پاس جو علم ہوتا ہے اس علم کو آگے لوگوں تک پہنچانا کبھی تدریس کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی تصنیف کے ذریعے ہوتا ہے، اور کبھی تقریر کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور یہ تقریر کے ذریعے لوگوں تک علم پہنچانا یہ انتہائی مؤثر طریقہ ہے، پر اثر طریقہ یہی ہے کہ لوگوں تک انسان اپنی بات اپنی زبان کے ساتھ پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، یعنی تم نے جو مجھ سے سنا وہ ایک آیت بھی ہو تو اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ تو یہ تقریر جو ہوتی ہے ایک تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ عطا ہوتی ہے، اور دوسرا انسان کی اس میں محنت بھی ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ جن بھائیوں نے آج مسابقے میں حصہ لیا ان میں سے کچھ وہ بھائی بھی ہیں کہ جن کو جب بھی دیکھا ہے رات کے وقت یا دن کے وقت خالی فارغ وقت میں تو وہ اپنی تقریر ہی تیار کر رہے تھے، اپنی تقریر پر محنت کر رہے تھے۔ تو یہ تقریر پر جو محنت ہے یہ کرنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ یہ مولانا عبد الرحمن مدنی حافظہ اللہ کے کلاس فیلو ہیں مدینہ یونیورسٹی کے۔ عبد الرحمن مدنی بیان کرتے ہیں کہ جب ہمارا مدینہ یونیورسٹی کا آخری سال تھا بلکہ آخری مہینہ تھا، تو اس آخری مہینے میں حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے تمام کلاس فیلوز جو پاکستانی تھے ان کو اکٹھے کیا، ان سب کو بلایا، اکٹھے کر کے کہنے لگے، سب سے پوچھا آپ کیا کریں گے، آپ کیا کریں گے، آپ کیا کریں گے۔ سب سے یہی پوچھا کہ آپ مدینہ یونیورسٹی سے پاکستان جائیں گے تو کیا کام کریں گے۔ تو عبد الرحمن مدنی کہتے ہیں کہ آخر میں علامہ صاحب نے اپنا بیان کیا، کہنے لگے کہ میں انشاءاللہ تعالی جب مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کے جاؤں گا تو ملک کی فضاؤں میں اپنی زبان کے ساتھ اللہ رب العالمین کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ اور وہ دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے اپنا یہ مدینہ یونیورسٹی میں بیٹھ کر کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اپنا وعدہ پورا کیا انہوں نے۔ اور آج میں طلباء کو یہی نصیحت کروں گا کہ دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے،
کسی بھی مشرک خطیب کی، بدعتی خطیب کی نقل اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے اپنے خطباء موجود ہیں، علامہ احسان علیہ ظہیر موجود ہیں، اور بڑے بڑے ہمارے خطباء موجود ہیں، تو ان کی طرف جائیں، ان کی طرف رجوع کریں، ان کی کتابیں بھی پڑھیں اور ان کے انداز کو اپنانے کی کوشش بھی کریں۔ یہ الٹے سیدھے انداز نہیں صحیح۔ علامہ احسان الہی ظہیر کا انداز وہ انداز ہے جس کے بارے میں شورش کاشمیری جو ہے نا، یہ مانا ہوا انسان اردو کا، شورش کاشمیری۔ علامہ صاحب جب مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر آئے تھے نا، تو انہوں نے آ کر سب سے پہلے جو تقریر کی تھی پاکستان میں، تقریر کی، وہ عید الاضحیٰ کا خطبہ تھا۔ تو اس خطبے کو سن کر شورش کاشمیری نے کہا تھا، اے احسان الہی، اس کے بعد اگر تو کوئی بھی تقریر نہ کرے تو تیری اس تقریر کے بغیر اردو ادب نامکمل ہے۔ یعنی تیری تقریر اگر شامل نہیں کی جائے گی تو اردو ادب نامکمل ہوگا۔ استاد جی تیسری تو بولو نا، تیسری جو ٹھیک۔ نام ایسے تو صاحب نے کوئی نام نہیں اب میں جن بھائیوں نے مسابقے میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب کی کوشش قبول فرمائے۔ ہر بندہ ہی اللہ کے ہاں انشاءاللہ کامیاب ہے، لیکن دنیا کی نظر میں جو پوزیشنوں کا سلسلہ ہے، اس حوالے سے ہم نے بھی پوزیشنیں بنائی ہیں۔ تو جو تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں، انہوں نے 100 میں سے 85 نمبر حاصل کیے ہیں۔ ان کا تعلق ہمارے مدرسہ کی چوتھی کلاس سے ہے، حذیفہ الرحمان۔ وہ آئیں اور استاد محترم الشیخ اقبال خلجی صاحب سے اپنا انعام وصول کریں۔ مختار نو بلا رہی ہیں۔ دوسرا نام دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے جو بھائی ہیں، انہوں نے آدھا نمبر ان سے زیادہ لیا ہے۔ ان کے 85 تھے اور ان کے 85.5 نمبر ہیں۔ ان کا تعلق بھی چوتھی کلاس سے ہے، زین العابدین۔ وہ آئیں اور بابا جی مختار صاحب سے اپنا انعام وصول کریں۔ آؤ جی، آؤ بھیا، ہر پروگرام کی رونق ہوتے تیسرا تھوڑے کو دعا دینا۔ جی اشرف صاحب نہیں پہلی پوزیشن جس بھائی نے حاصل کی، ان کا بھی ان سے آدھا نمبر زیادہ ہے۔ انہوں نے 86 نمبر حاصل کیے ہیں۔ ہماری 5ویں کلاس کے بڑے ہونہار طالب علم امیر حمزہ عبد الوحید بھائی، وہ آئیں اور شیخ اشرف صاحب کے ہاتھوں اپنا انعام وصول کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کی محنت قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ علم اور عمل میں برکت پیدا فرمائے۔ تو جیسا کہ چھٹیوں کا اعلان میں نے صبح کر دیا تھا اور اوپر نوٹس بورڈ پر بھی لگا دیا ہے، تو تمام طلبہ اس کا ضروری طور پر خیال رکھیں گے اور پابندیوں کا بھی خیال رکھیں گے۔ باقی جو باتیں صبح بتائیں ان پر گھروں میں عمل ضرور کیجیے گا۔ اور ظہر کی نماز کے بعد کھانا ہوگا، تمام طلبہ کھانا ضرور کھا کر جائیں۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔